نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ فطرت میں کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہمیں محض اتفاق دکھائی دیتا ہے نا، وہ دراصل ہماری علم کی کمی ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پہ چھوٹا سا غور کر لیں، ایک ننھا سا بیج جو ہم زمین میں دباتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس وہ یوں ہی اگ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کا پانی، سورج کی روشنی، ہوا کا تناسب اور زمین کے اندر پوشیدہ زندگی، یہ سب ایک حساب کتاب کے ساتھ مل کر اسے ایک درخت بناتے ہیں. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ خالق کائنات کی قدرت ہے. سوچیں، اگر یہ جو سورج ہے یہ اپنی راہ صرف ایک دن کے لیے بدل لے تو کیا ہوگا؟ ذرا سا قریب آ جائے، زمین جل کے خاک ہو جائے گی. ذرا سا دور چلا جائے تو زمین برف کا گولا بن جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں سے ایک ہی پیمانے پر چل رہا ہے. کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ رب کے حکم کا نظام ہے. بارش کو ہی دیکھ لیجیے، ابھی باہر ہو بھی رہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ اچانک سے بادل آئے، گرجے اور بس برس پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمندر سے اٹھنے والے بخارات، ہواؤں کی گردش، درجہ حرارت کا توازن اور پھر بادلوں کا بوجھ، سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہے. یہ کائنات ایک حسین مشینری ہے جو ایک لمحے بھی نہیں رکتی ہے. اور ہم انسان کی زندگی، اس کو بھی دیکھ لیں، کبھی کوئی حادثہ، کوئی ملاقات، کوئی موقع، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ اتفاق ہو گیا ایکسکیوز می، لیکن دراصل یہ سب کچھ رب کی تقدیر کا حصہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پردے میں ہے. ہم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. ہم اکثر اپنی لا علمی کو اتفاق کا نام دے دیتے ہیں. حقیقت میں اتفاق کچھ بھی نہیں ہے. ہر شے کا ایک سبب ہے، ہر عمل کے پیچھے ایک حکمت ہے. اس حقیقت کو مان لیں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے. یہ سب کچھ ایک خالق قدرت، ایک رب کے نظام اور ایک عقل کامل کے نظام کے تحت چل رہا ہے. اتفاق کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہماری جہالت ہے. اصل حقیقت تو رب کی قدرت ہے. اور وہ شعر ہے نا جسے پہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اتفاقاً تیرے ملنے کو زندگی کا حصول کہتا ہوں. اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا.